الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما لأفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدقت يا رب العالمين. محترمین مکرمین، اللہ عز و جل سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ خالقیت کی صفت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں. دو جگہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، 24ویں پارے اور 25ویں پارے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء قدیر. ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. تعالیٰ شان پر جتنی چیزیں بنائی وہ اپنی قدرت سے بنائی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پھر فرمایا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے انسان اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. پھر فرمایا وخلق منها زوجها، اور اس نے اسی سے ان کے لیے ان کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، تم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. تو عدم سے وجود جو ہمیں عطا فرمایا وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. آدمی تھوڑا بڑا بن جاتا ہے، اسٹیٹس بن جاتا ہے، اس کا پیسہ آنے لگ جاتا ہے، پیسے کے لیے میں اپنی جوانی اور اپنی صحت اپنے تعلقات کی وجہ سے اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے. اللہ رب العزت جگہ جگہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا میں، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کا احاطہ کیے ہوئے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا وقت گزرا اس کا تو نام ہی نہیں تھا، کہیں اس کا نشان بھی نہیں تھا. وہ جب پیدا ہی نہیں ہوا تو کہاں سے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنے گا؟ کس کو پتہ کون پیدا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا اور ہم اس کی آزمائش کریں گے. پوری سمجھے کے بعد پیدا کرتی ہے، گندے پانی سے پیدا کیا، خوبصورت بنا دیا.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر تخلیق سے ہم نے پیدا کیا. انسان بھول جاتا ہے بڑا ہو، اللہ کو بیچ میں لاتا ہی نہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا. میں نے کیا، ہم نے کیا، ہمارے لوگوں، اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، خوبصورت ڈھانچے میں اس کو بنایا، ہم نے بنایا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا ہم نے بنایا ہے. تو قرآن کریم کو مطالعہ کیا جائے تو پہلے پارے سے لے کے اخیر پارے تک، اما پارے تک، جگہ جگہ اللہ رب العزت نے صفت تخلیق کو اپنے پاس سے بتایا کہ میں نے پیدا. اس سے پہلی صفت، اور اس کو کہتے ہیں بدیع، فاطر کہتے ہیں، فاطر. بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد وہ اللہ ہے. فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. فاطر اور بدیع کو مفسرین فرماتے ہیں بغیر کسی نقشے کے بنانے والے کو فاطر کہتے ہیں. بغیر کسی عالم کے جو بنائے، بغیر کسی انجینئر کے، بغیر کسی مشیر ایڈوائزر کے کوئی چیز بنا دے، اس کو کہتے ہیں فاطر، بدیع کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مشیر کے پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا فرمایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، موت کا خالق بھی وہی ہے اور زندگی کا بھی خالق. موت کو اس لیے بتایا کہ آدمی جب جینے لگتا ہے وہ موت کو بھول جاتا ہے، مرنے کو بھول جاتا ہے. اور فرمایا خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے ہم نے بنائے. پہ در پہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا آدمی سفر کرے، آسمانی سفر کرے، تب جا کے دوسرے آسمان پر پہنچے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں پاؤ گے، آگے پیچھے ہونا نہیں پاؤ گے، کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے. فرجع البصر هل ترى من فطور، اللہ اپنی صفت خالقیت کو بتا رہے ہیں. یہاں بھی اللہ اللہ الذی خلق السماوات، آسمان کو اللہ نے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، اور زمین کو بھی اللہ نے بنایا. زمین کی 7 زمینیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. 28 پارے میں حق تعالی شان سورۃ الطلاق کو اسی پر تفر کہ 7 آسمانوں کو بھی میں نے بنایا، 7 زمینوں کو بھی میں نے بنایا. تو بدیع کی صفت اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کے لیے، اور خلق کی صفت بھی اللہ نے بتائی. تفسیر معالم العرفان کی دروس القرآن کی 11ویں جلد کے اندر مفسر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بدیع کے آسمان اور زمین کے لیے، کائنات کے لیے اور انسان کے لیے اللہ رب العزت نے صفت خلق کو بنایا. جیسے آیت میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اتنا خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارے انسانوں میں سے تمہارے لیے بیویوں کو بنایا، ہم نے پیدا کیا ہے. آدمی کی صفت تعریف بیان کرتا ہے بیوی کی، بچوں کی، خالق کو بھول جاتا ہے کہ بیوی بچے تو خدا نے پیدا کیے، اسی نے تو دیے ہمیں، اس کے حکم سے تو یہ آئے ہمارے پاس. تو انسان چونکہ ناسی ہے، اول ناسی اول ناصر،
انسانوں میں پہلا انسان پہلا ناسی ہے، یعنی چوک کرنے والا، بھولنے والا، بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو بار بار یاد کرا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تیسری صفت، ایک بدیع کی صفت ہوئی، دوسری خلق کی صفت ہوئی، تیسری صفت اللہ رب العزت کی صفت تدبیر۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ پھر یہ جو تدبیر ہے، یعنی پیدا بھی کیا، کنٹرول بھی اللہ کا ہے، مالک بھی اللہ ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے، یہ نہیں بنا کہ کسی اور کے قبضے میں چلا جائے۔ جیسے گاڑی بنانے والے نے بنا لی، اب دوسرا آدمی شو روم میں لے گیا، شو روم سے تیسرا آدمی چوتھا لے گیا، وہ اس کے اوپر کنٹرول اصل آدمی کا نہیں۔ اللہ بتا تدبیر بھی میری چلتی ہے، آسمان سے زمین جو چاہتا ہوں ہوتا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت آیت مبارکہ میں فرما رہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے بارش کو برسایا پانی۔ یہ بخارات بادلوں سے اٹھتے ہیں، بادلوں تک پہنچتے ہیں، پھر اللہ رب العزت جہاں چاہتے ہیں وہ بارش برستی ہے۔ اللہ رب العزت ان بخارات کے بھی برسانے میں محتاج نہیں ہے، تو آسمانوں سے بارش اللہ رب العزت برساتے ہیں، اور انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ جو شدید چیز ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دی، عام کر دی، مفت بھی کر دی، آسان بھی کر دی، عام بھی کر دی، مفت بھی کر دی۔ نمبر ایک ہوا، ہوا اگر پیسوں سے ملتی تو کتنے لوگ روز مر جاتے ہیں، یا ہوا کی لائٹ چلی جاتی ہے جیسے پنکھے بند ہو جاتے ہیں۔ تو کائنات اور قدرت کی طرف سے جو ہوا کا ایک خزانہ ہے وہ ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ ہم اپنی جگہ پر ہیں، گرمی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہوا بند ہو جائے تو آدمی مر جائے۔ اللہ نے ہوا کو عام کر دیا، سستا کر دیا، اور ہر وقت ہر آدمی کے لیے دستیاب کر دیا، آسان کر دیا۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے عام کر دی، آسان کر دی، سستی کر دی، اور وہ ہے پانی۔ بے شک بیچنے والے پانی بیچتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی بارش برساتے ہیں تعالیٰ شام کو پہاڑوں پر، کہ جس کے ذریعے جو پہاڑوں سے پانی جب جاتا ہے یہ نہریں بنتی ہیں، دریا بنتے ہیں، اور سمندر بنتے ہیں، کنویں بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے کھڈوں میں خوب پانی جمع ہوا، انسان اور مویشی خوب پانی سے سیراب۔ پھر اگر صرف کھاری پانی ہوگا تو زمینیں خراب ہو جاتی، کوئی پھل سے نہیں ملتا، کوئی غلہ سے نہیں ملتا، چاول نہیں ملتا، باجرہ نہیں ملتا، فروٹ نہیں ملتا، بہت پریشانی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے میٹھا پانی بھی عطا فرمایا، اور اتنی کثرت سے عطا فرمایا کہ اگر بارشیں بند بھی ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے ایسا سسٹم زمینداروں کے لیے بنایا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے میٹھا پانی لے کے اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا اس وجہ سے کسانوں کا زمینداروں کا آپس میں ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارا پانی میرے قبضے میں آئے، اس کے پٹوں غارت گیری ہو جاتی ہے، پھونکی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو قدرت نے نظام بنایا اس کے حساب سے اگر وہ پانی کو کھینچے تو سب کو یکساں کرے، ہر زمین تک پانی پہنچے۔ لیکن وڈیرے ہوتے وہ پانی کو کبضہ کر لیتے، دوسروں کو دیتے ہی، پھر ان کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر کلر والی زمین بن جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، کانٹے لگ جاتے ہیں، اس میں پیداوار نہیں ہوتی۔ تو یہ پانی کا نظام اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ تیسری جو بات بتائی، فرمایا کہ ہم نے اس سے پھل بنائے، پھل جو تمہارے لیے روزی ہے۔ سردیوں کے پھل الگ بنائے، گرمیوں کے پھل الگ بنائے، کچھ ٹھنڈے پھل بنائے، گرم پھل بنائے، کچھ میں رطوبت ہوتی ہے، خوب پانی والا پھل ہوتا ہے، اور کچھ جو بالکل خشک پھل ہوتے ہیں۔ سردی کے پھل اللہ نے الگ بنائے، گرمیوں کے الگ بنائے، سب کی تاثیریں الگ رکھی۔ پورا سال پاکستان والوں کو ہر قسم کا پھل ملتا ہے۔ جیسے اب
آہستہ آہستہ آم آنے لگے، نظر آنے لگے، سرولی نظر آنے لگی۔ رمضان مبارک میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا آم کا، اس سے پہلے تربوز کا کچھ پتا نہیں تھا، تو تربوز آنے لگ گئے، اس سے پہلے خربوز آنے لگ گئے۔ ہر موسم میں جو پھل دیتا ہے اللہ رب العزت، اللہ کی چاہت یہ ہے ان چیزوں کو دیکھ کے چیزوں کو نہ پہچانے، کس کو پہچانے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے گیت گاؤ، اللہ سے کہو اللہ ساری نعمتیں، سارے موسم، ہر قسم کی معدنیات اور صفائی، زمینوں کے اندر جو کچھ سونا چاندی تیل پیٹرول ڈیزل سب کچھ اللہ نے دیا، پاکستان والوں کو ہمیں عطا فرمائے، ہر قسم کا پھل ہمیں عطا فرمائے۔ دوسرے ملکوں میں تو بیچارے سوچ نہیں سکتے، سب پیکٹ میں آ جاتا ہے، ہمیں تازہ ملتا ہے تازہ۔ تو فرمایا رزق لکم، یہ تمہارے لیے سر سے لے کے پیر تک اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کوئی گر نہیں سکتا۔ آدمی صرف اپنے پٹھے اور رگوں کو گرنا چاہے تو گر نہیں سکتا۔ معالم العرفان کی دروس القرآن میں اور تفسیر المنیر میں علامہ محمد الزہیری لکھتے ہیں کہ سر کے اوپر جو بال ہے وہ آدمی کو بڑے پسند ہے۔ بعض لوگ سر کے بال کٹوانے کی وجہ سے ڈر پڑتے ہیں کہ آپ نے میرے بال کاٹ دیے، بس کے بال بچے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کہیں بال کاٹ تو سر کے وہ ارادہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں چاہیے۔ تو مفسرین فرماتے تم سر کے بال ہی گر کے بتا، باقی نعمتوں کو کیا دیا؟ نعمتوں کی اتنے افراد ہیں کہ اس کو انگنت افراد کہتے ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا اتنی اللہ رب العزت نے انسان کو نعمتیں عطا کی۔ سر سے لے کے پیر تک پوری کائنات انسان کے اندر اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اگر تمہیں کائنات سے میں نہیں سمجھ میں آتا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر غور کرو تو میں تمہیں نظر آ جاؤں گا کہ تم دیکھتے نہیں۔ کہ شیطان اور نفس نے ایسا بھانس کے رکھا ہوا ہے کہ آدمی سمجھنے کو تیار ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رفیعۃ الجنان کے پانے قرآن اور معالم العرفان میں یہ حدیث کی، اے اللہ آپ کی ادنا سے ادنا نعمت کیا ہے؟ فرمایا سانس لو، سانس لیا، کہا میری ادنا سے ادنا ہے 24 گھنٹے میں اور آپ 24,000 مرتبہ سانس لیتے۔ کتنی مرتبہ؟ 24۔ سانس کی جن لوگوں کو پرابلم ہے، جن کو انہیلر لینا پڑتا ہے، ان کا حال پوچھو کتنے پریشان، روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے بھائی۔ اچھے خاصے سو رہے ہوتے ہیں، ایک دم چیخو پکار کر کے اٹھتے میری سانس بند ہو گئی، میں مر گیا، سانس نہیں آ رہی، کوئی یہاں مک کے مار رہا ہوتا ہے، کوئی یہاں مک کے مار رہا ہوتا ہے، کتنی کوشش کرتے اس کا سانس باہر نہیں مر جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری ادنا سے ادنا نعمت ہے۔ رزق لکم، میں نے تمہیں کتنی روزی عطا کی۔ ہم روزی کہتے ہیں کہ 75 روپے والا نوٹ مل جائے، 5,000 روپے والا نوٹ مل جائے، سونا چاندی مل جائے۔ ہر وہ نعمت جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ رزق ہے۔ گھر یہ رزق ہے، والدین یہ رزق ہے، بھائی بہنیں یہ رزق ہے۔ اسی طریقے سے جو کاروبار ہے یا ملازمت ہے یا تجارت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بھوک کا لگ جانا اللہ کی نعمت ہے، زبان کا ذائقہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک صاحب سے ملنے گئے، سب بھی بولے جگہ جگہ تلاش کر کے جاتے، اللہ میں بھی توفیق دے، حال احوال نے دین کی خاطر جائیں، قرضہ لینے اپنی غرض کے لیے نہیں، صرف دین کی خاطر۔ اس سے ملے وہ جناب گلے لگ کے خوب رویا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ، آپ روتے کیوں ہیں؟ گھر میں کھانا پینا میں خوب خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا امیر صاحب میری زبان کا ذائقہ 1 سال ہوا ختم ہو، مجھے کڑوے اور میٹھے کا پتہ ہی نہیں لگا، اتنا پریشان۔ کتنی خدا پاک کی نعمتیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدل چلتے تھے، گشت کرتے رہتے، فجر کی نماز پڑھ کے نکل گئے، گشت کر رہے، عصر تک مسجد میں واپس آتے رہتے، تلاش کرتے، ایک جگہ کسی کو دیکھا، ایک صاحب کو تالاب میں لٹایا ہوا ہے اور لوگ پانی ڈال رہے ہیں، پردہ کوئی نہیں، تو اس کے اوپر کپڑا ڈالو بھائی، تو اگر اس پہ کپڑا رکھیں گے اس کا جسم جل جائے گا۔ یہ کپڑا برداشت ہی نہیں کر سکتا،
اللہ رب العزت نے ہمیں کاٹن کے کپڑے الگ دیے، ریشمی کے کپڑے الگ دیے، سردی کے الگ دیے، گرمی کے الگ دیے، جو چاہتے ہیں پہن لیتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پرابلم نہیں، آپ پہ خوش ہوتا اللہ نے ہمیں کپڑے دیے۔ کبھی میں نے پڑھا الحمدللہ الذی کسانی ھذا، پہلے کپڑا آپ نے پہنا ہے، کبھی میں نے پڑھا غلطی سے، کبھی تلاش کیا کہ مصنون دعا میں کپڑے پہننے کی دعا ہے، ورزقنی، اور آپ نے مجھے روزی دی، روزی یہ کپڑا روزی ہے، من غیر حول منی ولا قوہ، نہ میری کوئی طاقت اس میں لگی، نہ میرا کوئی دماغ لگا، اللہ آپ نے دیا ہے۔ نئے کپڑے ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے عید میں بنائے، رمضان مبارک میں اللہ سب کو نئے جوڑے بناتا ہے، سب کے لیے، بلکہ کئی کئی جوڑے سلواتے ہیں، ہم نے سب پہنے، ایک دفعہ ہم نے نئے جوڑے کی دعا پڑھی، اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ وخیر ما صنع له ونعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له۔ اتنا ایزی لیا ہوا ایک ایک سنت کے بارے میں سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں نے ایک ایک مصنون دعا اور ایک ایک مصنون عمل بتایا تھا، تمہارے سے کس چیز کی ویلیو ہے؟ اے اللہ یہ آپ نے مجھے پہنایا ہے، ساری تعریف آپ کے لیے ہے۔ اے اللہ نیا جو کپڑا پہنا ہے نا، میں اس کا خیر مانگتا ہوں، اس سے اچھے اچھے کام کروں اور اس کی شرارت سے میں بچتا ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا من لبس لباسا خیلا، جس آدمی نے کپڑا اس لیے پہنا تاکہ لوگوں پہ بھڑک ڈالو، لوگوں کو حقیر جانو، البسہ لباس الذلہ، اللہ رب العزت قیامت میں ذلت کا لباس اس کو پہنائے، ذلت کا لباس۔ تو اللہ رب العزت کی رزق اللہ کو کتنی نعمت، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے، کاروبار ہے، نیند کا آ جانا ہے، صبح اٹھ جانا ہے، سارے کام سلوٹوں میں پورے ہو جاتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں۔ ابھی مغرب کے بعد ایک نمازی نے کہا یا عصر کے بعد دعا میں کہا کہ مجھے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوں، اچانک مجھے پیشاب کی جگہ وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے پیشاب کرنا میرے لیے محال ہو جاتا ہے، میں اٹھ اٹھ کے چیختا ہوں رات کو، 6 مہینے پہلے علاج کرایا، صحیح ہو گیا، پھر خراب ہو گیا کام، اب بار بار پیشاب کر، جب پیشاب کر پھر تکلیف ہے۔ ہم نے اللہ سے کیا اپلیکیشن لکھی تھی کہ میں ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے کوئی اپلیکیشن لکھی تھی کہ اللہ جو بچہ دے گا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اس کو کوئی معذوری کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا کہ 1 کروڑ نعمتیں ہیں تو 1 کروڑ شکر ادا کر، بس اتنا کہہ دو اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اتنا کہہ دو اے اللہ جیسی تعریف آپ کی کرنی چاہیے، جیسے آپ نے کی، میں نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام پوری رات عبادت کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادت، حالانکہ اتنے سوج جاتے تھے پیر برم آ جاتا، اور آپ کیا فرما رہے ہیں اے اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے نا میں نے تو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ما عبدناک حق ما عرفناک حق معرفتک، جیسی تجھے پہچاننا ہمیں چاہیے، جیسی محبت کرنی چاہیے، جیسا تعلق بنا، ہم نے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں تو اللہ کو پہچانتے، اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ کی معیت کیا ہوتی ہے، اللہ کا تعلق کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت میری سنتا کیسے ہے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ کیسے رہا ہے، اللہ رب العزت کتنی تیزی کے ساتھ میری ہر عمل پر، ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے۔
اس نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ترجمہ الا لیعرفون، ہم نے انسان اور جنوں کو بنایا اس لیے کہ مرنے سے پہلے مجھے پہچانا، سب کو پہچانا، مخلوق کو پہچانا، نہیں پہچانا تو کس کو نہیں پہچانا؟ خالق کائنات کو، اللہ علی الاطلاق کو نہیں پہچانا۔ وسخر لكم الفلك، چوتھی چیز اللہ پاک فرما رہے، دیکھو اب نے تمہارے لیے بڑے بڑے جہاز خدمت میں لگا دیا، خدمت جیسے غلام نہیں ہو ایسے بڑے بڑے جہاز، تنوں تن لوہا معدنیات لے کر جا رہے ہیں، بیرون ملک جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور جب آ جائے پھر آپ کو پتہ چل جائے فیصلہ آباد کا ایک آدمی 75,000 ٹن لوہا لے کے جا رہا تھا، انگریز بھی ساتھ تھا، وہ بھی ساتھ تھا، 75,000 ٹن کو جہاز لے کے جا رہا تھا، اچانک بھور میں پھنس گیا جہاز، انگریز اتنا پاگل ہوا اس نے شراب پی اور سمندر میں چلا گیا، یہ چونکہ مسلمان تھا اس نے چھوٹی کشتی کی اور اللہ سے مانگتا رہا، پہنچ تو گیا کنارے پر لیکن یہ بے ہوش ہو گیا، کئی دنوں تک بے ہوش رہا، بعد میں پتہ چلا پورا جہاز تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، آج تک پتہ نہیں چلا کتنا مال درآمدات برآمدات کے ذریعے پاکستان میں آتا ہے، پاکستان سے باہر جانا، ٹنوں ٹن مال آتا ہے، ہمیں خود اس کا احساس نہیں، یہ جہاز بڑے بڑے کون چلا رہے بھائی؟ اللہ چلا رہے، اللہ بتا رہے ہم نے تمہارا خدمت گار بنا دیا، جیسے ایک نوکر ہوتا ہے، جی باس، جی سر، جی سر، حضرت سائیں، حضرت سائیں، ایسے اللہ پاک نے بڑے بڑے جنگل تجریہ فی البحر بامری، تاکہ یہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، وسخر لكم الانہار، اور اللہ رب العزت نے تمہاری خدمت کے لیے کر دی نہریں، چھوٹی چھوٹی نہریں، اگر یہ نہریں نہ ہوتی تو میٹھا پانی کیسے ہوتا؟ وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، اور پانچویں چیز اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے گرم جوشی کے ساتھ مسلسل چلانے والا خدمت گار بنا دیا۔ یہ جو سورج ابھی ڈوب گیا یہ ڈوبا نہیں ہے، یہ یہاں مغرب پہ ڈوبا ہے، یہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے دائبین، چاند اور سورج کہیں جا کے چھپ نہیں جاتے، یہ مسلسل سرگرم رہتے ہیں، اپنا عمل جاری کرتے، یہاں ڈوب گئے کئی اور ڈوب، اب تعالیٰ شانہ اس سورج کے ذریعے جتنے پھل ہے اس کو پکانے میں مدد دیتے، جتنے پھل ہے اس کا جو کلر بہترین آتا ہے اور اس کا اصل رنگ آتا ہے وہ سورج کی تپش کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے آتا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جو حلاوت اور جو چاشنی ملتی ہے پھلوں کو وہ چاند کی دھیمی مدھم روشنی سے ملتی ہے۔ اگر یہ سورج اور چاند کی روشنی نہ ہو تو ہمیں غلہ، پھل، فروٹ، یہ معدنیات اور یہ جتنے کھانے پینے کی معمولات، مشروبات کچھ بھی نہ ملے، اس میں ذائقہ ہی نہ ہوتا۔ چیکو کھائیں گے سب بہترین میٹھا ذائقہ اس کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ابھی کچھ مہینوں کچھ ہفتوں کے بعد لگڑا آم دے رہے ہو، سرولی آ گیا وہ آم دے رہے ہو، اسی طریقے سے انور لٹول جو تمام سردار کا سردار ہے وہ آم دے دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سورج اور چاند کی جو روشنی اور تپش اور ہلکی ہلکی جو اس سے مٹھاس، اس سے کلر، اس سے پختگی، یہ سب ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ ایک سورج کی جو حرکت ہے وہ یومیہ ہے، ایک لیلیہ ہے۔ عجیب بات ہے، یومیہ کیا ہے؟ مشرق سے مغرب تک چلتا ہے، رات میں بھی سورج چلتا ہے، وہ لیلیہ ہے، وہ مغرب سے لے کے مشرق تک چلتا ہے۔ اور کبھی آپ میں جھگڑا نہیں ہوا ہوگا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوگا، سورج کا کیا میرا ٹرین پہ آ رہا ہے، رانگ سائڈ آ رہا ہے، نہیں، کبھی نہیں، کبھی آپ میں جھگڑا نہیں ہوا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ فرماتا ہے سورج کی منزلیں ہم نے طے کی ہیں، یہ اس کا اندازہ ہے جو غلبے والا ہے، قوت والا ہے، پوری طاقت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ چاند کی منزلیں ہم نے طے کی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم،
جب وہ لوٹتا ہے تو پرانی جو شاخ ہوتی ہے ویسا اس کا کلر ہو جاتا ہے. شروع میں کیسا پتلا سا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے چودھویں کا چاند کیسا ہوتا ہے, ہاتھ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں, بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اللہ پاک نے چھٹی چیز بتلائی کہ ہم نے آپ کے لیے خدمت میں لگا دی راتیں اور دن. یہ راتیں اور دن کا نظام اللہ بند کر دے, ہماری زندگی تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَبْصِرُونَ. اگر 24 گھنٹے میں رات ہی رات کر دوں, بتاؤ کاروبار کیسے کرو؟ گھر سے باہر نکلو گے تو کس طرح نکلو گے؟ کتنی دیر باہر رہو گے؟ کیا کرو گے رات کے اندھیرے؟ دن کو لاؤ گے کیسے؟ چلو بتاؤ. جب تم سنتے نہیں ہیں کون فرما رہے ہیں؟ بولو بھائی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 24 گھنٹے میں دن ہی دن کر دوں, سونا بند ہو جائے گا تو لوگ پاگل ہو جائیں گے, مینٹل ہو جائیں گے. یار یہ تو رات ہی نہیں ہے, یہ ہوگا کیا؟ ان لوگوں سے پوچھو جب 6 مہینے دن ہوتا ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے, بیچارے وہ کیا کرتے ہیں, کتنے پریشان. نمازوں کا سلسلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی نماز کا وقت شروع ہوا, کون سی نماز کا وقت ختم ہوا. سحری افطاری کا پتہ نہیں چلتا, تو پڑوس میں پوچھتے ہیں, بلکہ وہاں سے اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں, کس طریقے سے سحری افطاری کریں. ایک نقشہ یوں بتا رہا ہے, دوسرا یوں بتا رہا ہے, تیسرا کہہ رہا ہے ہمارا نقشہ صحیح, پاکستان جیسی نعمت ہمیں کہاں ملے گی. وہاں جا کے پاکستان کی قدر آتی ہے. جب یہاں رہتے ہیں تو کہتے ہیں یار پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, بہت مسئلہ ہے, بہت لڑائی ہے, بڑی پریشانی, اور مجھے باہر جانا ہے, باہر جانا ہے, دعا کروا دو مجھے باہر. جب باہر جاتا ہے تو باہر یہاں جو چھت ملی تھی وہ ملی, وہاں فٹ پاتھ کی سو رہا ہے, کرایہ دے نہیں سکتا, بجٹ ڈھکا ہی نہیں ہو. تو ابھی بھی ایک صاحب مسجد میں آئے ہوئے ہیں, وہ کہتے باہر سب کچھ ہے لیکن پاکستان جیسا سکون, پاکستان جیسی عافیت نہیں. کیا کہ نماز 10-15 دن کے لیے آئے, باہر جا کے یہیں قدر آتا ہے. رات اور دن, یہ شہر, یہ وطن کی مٹی, یہ وطن عزیز, یہ اللہ کی نعمت ہے. پردیس میں جا کے آپ کی دیکھیں آدمی کا کیا اثر ہوتا ہے. آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اس رب نے تمہیں وہ سب کچھ دیا, ان میں سے دیا جو تم نے مانگا. بھائی کچھ چیزیں ہیں جو ہم مانگ سکتے ہیں, کچھ ایسی ضرورتیں جو ہم مانگ بھی نہیں سکتے, لیکن اللہ کو پتہ ہے اس میں ایک چیز کی ضرورت ہے, کون دے رہا ہے, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر, ہمیں ان کی نظر سے پڑھنا چاہیے, لیکن کہتے چلو بہت کمزور ہے, 300 دفعہ پڑھنے والے, ہمارا ہی فائدہ ہوگا, نعمت کے اندر بڑھوتری ہوگی. تو اللہ رب العزت نے جو ہم نے مانگا وہ عطا فرمایا. ایک حدیث یاد آئی آپ کی برکت سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں 3 رجسٹر ہوں گے. کتنے بھائیوں؟ ایک نیکیوں کا, ایک گناہوں کا, اور تیسرا نعمتوں کا. ابھی نیکی اور گناہ کا نمبر نہیں آئے, ایک کونے میں ایک نعمت کھڑی ہو جائے گی. اللہ پاک فرمائیں گے جی, اور اے اللہ مجھے بدلہ دیجیے اس کی نیکیوں سے. کون کہے گی؟ نعمتوں میں سے ایک نعمت کہے گی. اللہ کہے گا ٹھیک ہے سمیٹ لو, وہ سمیٹ کی نیکیاں سمیٹ کی, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. نعمت کہے گی اے اللہ مستوفیت لعزتک مستوفیت من حقی, میں نے ابھی تو آپ اپنا حق تو لیا ہی نہیں اور نعمتیں تو ختم ہو گئی. اللہ رب العزت کو اس پر آئے گا پیار. اللہ ٹرپل چوپل اور 55 اور 56 پر کتنا اللہ اس کا بڑھا دے گا نعمتیں, وہ آدمی بن جائے. اور جس کی پکڑ کا وقت آئے گا وہ پریشان ہو جائے. ابھی تو ایک ہی نعمت کھڑی ہوئی ہو تو ساری نیکیاں ہو رہی ہے. اب تک تو ہم نے یہ حدیث سنی تھی
رجل یاتی یوم القیامت یقول اکل مالی ھذا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، ایک آدمی نے کہا اے اللہ یہ کیسے جنت میں جائے گا، اس نے تو میرا اتنا مال ہڑپ کیا ہوگا، لے جاؤ۔ رجل یاتی یوم القیامت یقول فقط ضربنی ھذا، کہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے، اس نے تو مجھے فلاں فلاں میری پٹائی کی، ٹارچر سیل میں لے جا کے مجھے خوب مروایا، مارو ایک کو اپنے ٹاؤن کے حوالے، کتوں کے حوالے کر کے پٹائی کروایا۔ رجل یاتی یوم القیامت یقول غصبنی ھذا ظلمنی ھذا شتمنی ھذا فحقنی ھذا، کیا کرے گا، سب لوگ آئیں گے، اب اس کی تفصیل کی تفصیل۔ یہ نعمت والی حدیث ہے، ایک نعمت کھڑی ہو جائے کہ اللہ مجھے دے دیجیے اس کی نیکیاں، نیکیاں ختم ہو جائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو، بے شک بہت آگے تک سائنس اور ترقی اور نیٹ پہنچ چکا ہے، لیکن تم شمار سر کے بال بھی ہم شمار نہیں کر سکتے، اور نعمتوں کا کیا شمار کریں، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے، اور ہم نے حکم بھی نہیں ہے کہ تم شمار کرو ورنہ تمہاری عبادت قبول نہیں، بس یہ کہو اے اللہ آپ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی میں سب کا شکر ادا کروں، اے اللہ کا پورا شکر ادا کروں۔ جو آدمی درباندگی کرے، اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اللہ پاک اس سے خوش ہو جائے۔ ایک حدیث شریف یاد آئی آپ کی برکت سے، حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں بڑا عجیب معاملہ ہے میرے انسان اور جنوں کے ساتھ۔ فرشتے پوچھتے کیا، ہمیں پیدا میں نے کی ہے انسان اور جنوں کو، پوچھتے کسی اور کو، ماتا کہیں اور دیکھتے ہیں، یہ عجیب نہیں ہے۔ فرشتے پوچھیں کہ دوسری بات، تو دوسری بات ہے نعمتیں موصلہ دھار بارش کی طرح میں برساتا ہوں، شکریہ کسی اور، تھینک یو تھینک یو، الحمدللہ کہنے کے لیے تیار ہے، میرا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ فرشتے واقعی بڑا تعجب معاملہ ہے کہ سب کچھ دیتے آپ میں وجود آپ نے دیا ہے، نہ عبادت آپ کی کرتے نہ شکر ادا کرتے۔ اللہ پاک شکوا کر ان الانسان، بے شک انسان لظلوم، بے صبرا ہے، ظالم نہیں تو بے صبرا ہے، جہاں کرنا چاہیے صبر وہاں صبر نہیں کرتا، کفار، اور جہاں شکر کرنا چاہیے کیا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اللہ مجھے دیا ہی کیا ہے، اللہ میرے کو اتنی پریشانیاں ہیں، تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد یعنی مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ ان کے دادا جان پر رات کو تمام کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے تو بچوں کو بٹھا کر چارپائی میں بیٹھ کے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، ایک سانس میں پڑھتے تھے 300 600 800 کیا کرتے ہیں، اللہ نے نعمتیں دی، پورا دن شکر تو ادا کر نہیں سکا، ابھی بستر پہ آ کے بیٹھا اور لیٹنے سے پہلے تھوڑا سا شکریہ ادا کریں تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہمیں ہی فائدہ ہوگا، تکلیف سے بچ جائیں گے، نعمت کے چھننے سے بچ جائیں گے، صرف 300 دفعہ یہ جملہ پڑھنا ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لک الحمد ولک، اللہم سب کو آتا ہے، لک الحمد ولک الشکر، اللہ ساری تعریف آپ کے لیے، سارا شکر آپ کے لیے، اللہ میں سارا شکر ادا کر نہیں سکتا، بس تو نعمت میں برکت عطا فرما، پھر انشاءاللہ کسی چیز کی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو عافیت کے ساتھ شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله، اللهم لك الحمد كما انت اهل فافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله